अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज जरा जी सर्दियां मनाने का मूड हो रहा है। कल मैंने जिस तरह कहा था कि सुबह से ही आई वाज फीलिंग लाइक हैविंग सूप एंड आई वेंट अहेड एंड आई बॉट सम। लेकिन जी आम आदमी का जो दुख और दर्द है वो इस वक्त उसका कोई मदावा हो नहीं पा रहा, बिकॉज महंगाई वाकई इस कदर है कि ऐसा लगता है कि हम जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है वन नीड्स टू बी कल्चरली सेंसिटिव। पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग और ऐसा नहीं है कि कोई खास सबका ही ये पिंच महसूस कर रहा है। हम सभी को ऐसा लग रहा है कि जो हम कमा रहे हैं उसकी वक़्त हमारे लिए उस कदर नहीं है, हमारे अखराजात को पूरी नहीं कर पा रही। और अखराजात के साथ साथ अगर कुछ आपकी ख्वाहिशें भी हैं, अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहेगा तो उसके लिए बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जी बहरहाल जिंदगी है, गुजारनी पड़ेगी और नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। समटाइम्स आई ऑल्सो फील, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात करती हूँ तो आपको अपने मिजाज में, अपने वर्ल्ड व्यू में खुद तब्दीली लानी पड़ती है। अगर हम वाकई इन प्रॉब्लम्स को देखते रहें तो हमें लगेगा हम स्कैर्सिटी माइंडसेट में हैं, यानी हमें ऑप्शंस और सॉल्यूशंस कम नजर आएंगे, प्रॉब्लम ज्यादा नजर आएंगी और ये हमें थका देंगी। हम ये समझेंगे हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, देयर इज नथिंग वी कैन डू। लेकिन बहरहाल जी अच्छी बात यह है और हमें नजर आ रहा है कि 3 साल गुजर जाने के बाद जब हम देख रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, तो हुकूमत वक्त ने यकीनन इस बात का एहसास जरूर किया है। एंड येस्टरडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी सपोर्ट का, सहूलत का अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गरीब तरीन तबका है उनके लिए मजीद मराहत होगी, उनके लिए जो रोजमर्रा की अशिया है, खास तौर पर अशिया खुर्दोनोश, उनकी कीमतों में कमी की जाएगी। लेकिन बहरहाल ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, उनके मुताबिक ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ममालिक का जिक्र किया, मिडल ईस्ट की बात की, तुर्की की बात की और यूरोप की बात की। उन्होंने कहा कि वहां पे भी महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है। तो आने वाले वक्तों के लिए मुझे जो लगा, मैंने इस स्पीच को सुनकर ये अखज़ किया कि ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। चाहे आप किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों, आने वाले दिनों में आज के दिन को आप गुड ओल्ड डेज की तरह याद करेंगे जब चीजें फिर भी कम कीमत पे आपको मिल जाया करती थी। खास तौर पे बिजली के नर्ख बढ़ने वाले हैं, गैस के नर्ख बढ़ने वाले हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी तमाम चीजों की कीमतों पर भी होगा। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में क्या कहा, आइए उसकी कुछ हाईलाइट्स आपको दिखाते हैं और उसके बाद जरा इस पे गुफ्तगू भी करते हैं। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है ये रिपोर्ट हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, जिसके अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपको सुनाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजम्मिल साहब और आप इनको जानते हैं माहिर मईशत के तौर पे और खास तौर पे ही इज ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान है जी फाइनेंस मिनिस्ट्री के। मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल, सबसे पहले कल की इस जो वजीर आजम खान साहब का खिताब था उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि अच्छी खबर क्या थी? देखिए, मैं आपको बताऊं एज अ तर्जुमान या मईशत को जितना आपको पता है कि मैं जो है करीब से कवर करता हूँ जी। कल की स्पीच से पहले मुझे चंद हकाइक का पता लगा और ये हकाइक जब मैंने सुने तो मेरे लिए तो आई ओपनर था जी। मैं ये चाहूंगा कि और लोगों को भी ये बात पता लगे, क्योंकि हुकूमत बहुत कुछ ऐसा कर रही होती है अंडर द कारपेट और लोगों को नहीं पता होता। सही। जो कल मुझे सबसे बड़ी चीज पता लगी कि ये जो एहसास प्रोग्राम 2 अरब और 60 करोड़ पे 260 अरब रुपए आते हैं, इसमें जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का मुख्तलिफ जगहों पे चल रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से एहसास के अंदर भी है, दूसरे सूबों में, पूरे पाकिस्तान में महाना 63 लाख प्रिसाइजली लोगों को, बच्चों को या लड़कियों को मंथली स्टाइपेंड मिलती है। ये स्कॉलरशिप मिलती है 63 लाख लोगों को और इसके जो टोटल अमाउंट साल में खर्च होता है वो 47 बिलियन रुपीज होता है। सही। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो 260 अरब रुपए एहसास में दे रही है गवर्नमेंट, वो अपनी जगह चलेगी। ठीक है। ये 120 अरब रुपए की नई सब्सिडी है। सब्सिडी कह लें आप इसे, या ये कैश हैंड आउट है एक तरीके से।
अच्छा, अब मुजम्मिल, क्योंकि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हम अभी ये कल से हम ये हेडलाइंस भी सुन रहे हैं, लोग इस पे ट्वीट भी कर रहे हैं। मैं दरअसल आपका इसके ऊपर एनालिसिस चाह रही थी। देखिए, जब हैंडआउट्स की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत में तो इतनी सख्त नहीं है कि इन हैंडआउट्स को बर्दाश्त कर सके। लोगों ने कहा अभी IMF आप पे ज्यादा सख्त शिकने लगाने लगा है, सख्त आपसे कंडीशंस और शराइत मनवाने वाला है। हम मजीद ये कर्जा लेके अगर इसको हैंड आउट भी करते हैं, यानी पहले तो होता ना कि हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री लगानी है, तो आज जरा सी मुश्किल बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन आपको लगेगा कि आने वाले वक्तों में वो मईशत को हेल्प आउट करेगी। दिस इज प्योरली अ सर्वाइवल हैंड आउट, मच नीडेड, यस। लोग इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन इससे पाकिस्तानी मईशत को ओवरऑल सहारा क्या मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मईशत जो है ना, वो नाम होता है बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी का जी। अगर ये 120 अरब रुपए जो है सिस्टम में जाएंगे, तो सबसे पहले जो 120 अरब रुपए की वो उन चीजों की जो पैदावार करेंगे उनका कारोबार बढ़ेगा। फिर जब ये सिस्टम में पूरा जो 120 अरब रुपए खर्च होता है तो उससे मईशत आगे जाती है। तो मईशत ग्रोथ का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ग्रोथ बल्कि बढ़ेगी इससे, अगर जो भी होगा हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का। इसमें जो आपका सवाल है, जो मुझे समझ आया कि ये 120 अरब रुपए हुकूमत लाएगी किधर से, और ये जो है किस तरह लाएगी, तो कर्जा लेके तो नहीं लाएगी हुकूमत। देखिए, डेफिनेटली हमारे मुल्क में पहली बात तो ये कि खसारा है, बजट खसारा है, और हम जो है खसारे का मतलब ये होता है कि आप उधार पे जो है बहुत सारा अपना जो है बजट चलाते हैं, और इस साल भी खसारा आना है तकरीबन 6.5% के करीब। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका इस वक्त जब क्राइसिस चल रहा होता है, और इस वक्त महंगाई का क्राइसिस है, आमदनी का क्राइसिस नहीं है। लोगों की, लास्ट टाइम आपके साथ भी मैं प्रोग्राम में था तो आपने कहा था कि पर्टिकुलरली लोग जो है, और खासतौर पर निचला तबका, जब पेट्रोल बढ़ा था लास्ट टाइम भी आपने खुद कहा था कि दे आर ऑन द रिसीविंग एंड, उनके पास इस वक्त जो है अगर 1000-2000 रुपए भी फालतू खर्च करने की गुंजाइश नहीं है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही या उनकी इनकम लेवल्स नहीं बढ़ रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एहसास किया कि ये अगले 6 महीने जो है, ये जो ग्लोबली प्राइसेस बढ़ी है, आपने वजीर आजम की तकरीर देखी हो तो उन्होंने बताया कि 1973 के बाद फूड प्राइसेस दुनिया में सबसे हाई है। 26 साल का चाइना का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, जर्मनी का 50 साल का टूट गया, यूरोप में 2008 और USA की 8 की महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। तो ये और हमारा व्यू ये है कि आने वाले महीनों में ये फिर आलमी महंगाई कम हो जाएगी। जैसे कल रात को इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी है 4%। तो इस 6 महीने में वो गैप को ज्यादा नहीं, जितना हो सकता है कि एक लेंडिंग हैंड दे दिया जाए। आप कह रहे हैं कि ये स्टिच एंड टाइम है, ये 6 महीने की जो मुश्किलात है उसको कम करने के लिए। नंबर 1 मेरा सवाल स्टिल स्टेज के हम ये पैसे कहाँ से लाएंगे, और दूसरा जैसे आपने खुद कहा, देखें मईशत का हजम तो बढ़ जाएगा, शायद ये पैसे आएंगे तो यकीनन लोगों के पास आएंगे तो वो खर्च करेंगे, उनकी जरूरत जिंदगी है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि दिस इज एन ओवर असेसमेंट मुजम्मिल, कि आप ये समझें कि वो अपने कारोबार में ये पैसा लगाएंगे? इस वक्त जिस आम आदमी को आप ये हैंड आउट दे रहे हैं, उसके घर तो खाने पीने के लाले हैं, वो खा पी के ये पैसे खत्म हो जाएंगे। जरूरतें, जो दिन रात की जो जरूरतें, बिजली का बिल बेक किया। दूसरी तरफ वजीर आजम साहब अपनी ही स्पीच में कह रहे हैं कि बिजली के नर्ख अभी मजीद बढ़ने हैं, 6 महीनों में कीमतें ऊपर जानी है। जिन आलमी मंडी की कीमतें कम होने की हम बात कर रहे हैं, हमने तो आज तक 75 साल में नहीं देखा कि आलमी मंडी में अगर कीमत किसी चीज की कम हो गई है। मिसाल के तौर पर चलें जी, पेट्रोल आप सस्ता कर भी देंगे, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो सब्जी, दाल, चीनी, चावल की कीमत बढ़ी है, वो तो आज तक पाकिस्तान में कभी दोबारा रिवर्स होकर कम नहीं हुई। नहीं, देखें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन में 2 चीजें होती हैं, फूड एंड एनर्जी, और एनर्जी में खासतौर पे पेट्रोल। ये 2 चीजों की ब्यूटी ही ये है कि ये आज 100 रुपए की है तो कल 50 की, और आज 50 की है तो कल 200 की है। ठीक है, आप देख लें टमाटर की प्राइस देख लें, आप बैंगन की प्राइस देख लें, आप प्याज की प्राइस देख लें, मछली की प्राइस देख लें। कभी आप सर्दियों में पीक सीजन में जाएंगे तो बहुत सस्ती महंगी है और फिर एकदम गिर जाएगी। चिकन भी इसी तरह घूमता है, पेट्रोल भी इसी तरह घूमता है। तो मैं डिसएग्री करूंगा आपसे इधर के जी खाने पीने की चीजों की। हाँ, आप किसी रेस्टोरेंट में अगर 400 रुपए का जो है चिकन टिक्का हो गया है या 250-300 का, वो कम नहीं करता, वो आई एग्री विद यू। देखिए, आप रेस्टोरेंट की बात भूल जाइए, हम पिछले दौरे हुकूमत में भी 10 रुपए की रोटी मिलती थी ना, आज 15 रुपए की है। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि 6 महीने के बाद, यही जो ब्यूटी ऑफ द अशिया खुर्दोनोश की बात की जा रही है कि रोटी जो तंदूर से मिलने वाली है, आम आदमी की ग़िज़ा है, क्या वो कभी 5 रुपए 10 रुपए की कीमत पे वापस जाएगी?
دیکھیں ایک روٹی کے ساتھ چاول ہے, چاول کا ریٹ تو اوپر نیچے ہوتا ہے. یہ آپ میری انٹرنیٹ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر بریڈ نہیں ہے گیو دیم کیکس. میں آپ کو روٹی کی فلسفی دے دیتا ہوں, روٹی کی فلسفی دے دیتا ہوں. تھوڑا سا تو آپ مجھے ٹائم تو دیں بولنے کا. جی فرمائیے. جو گندم ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ میں جس سے میں ہمیشہ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اس کی ایک سپورٹ پرائس ہے اور حکومت ہر سال اس کی ایک سپورٹ پرائس کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ اس سال گندم جب آپ فصل لگائیں گے تو اگر کوئی نہیں خریدے گا تو ہم آپ سے خریدیں گے. تو وہ ہر سال کیا کرتے ہیں, سپورٹ پرائس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے پاکستان میں ایک واحد کھانے پینے میں آٹا ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کی قیمت جو ہے کبھی بڑھ کے کم نہیں ہوئی. اگر وہ اوپن مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا تو وہ ہے, لیکن یہ ہر سال سپورٹ پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا. تو کچھ آپ مقامی قانون کے حساب سے بھی دیکھ لیں جس میں اس کا مہنگائی کا لینا دینا نہیں ہے. قانون ایسے بنائے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم فارمر کو. اوکے, آپ کا میں نے رسپانس سنا. میں تھوڑا سا اور مختلف آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسپیچ سن کر ایک دفعہ پھر ہمیں یہ احساس ہوا, یہ محسوس ہوا کہ تمام تر جو مہنگائی ہے وہ گزشتہ حکومتوں کی غلط ڈیسیژنز, ان کے کرپشن کی وجہ سے. اگر 3 سال پاور میں رہنے کے بعد بھی ایک حکومت جو بھی آج کی مشکلات ہیں اس کا ملبہ یا تو گزشتہ حکومتوں پہ ڈالے, اس کی کرپشن پہ, ان کے اقدامات پہ ڈالے, یا پھر یہ کہے کہ جی دنیا ہی بدل گئی ہے, دیکھیے جی ترکی میں بھی اور چائنا میں بھی اور ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے, then you are not taking responsibility. آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو اپنی ہی حکومت سے سوال کریں گے نا کہ کیا ہو رہا ہے, یا یہ وقتی مشکل ہے. شروع میں تو ہمیں سب کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے, اور ابھی بھی جب ریلیف بہت سارے لوگ اس سے خوش بھی ہوں گے, لیکن کیا اب گھبرانے کا وقت آ گیا ہے مزمل؟ کیا اب ہم تھوڑا بہت گھبرانا شروع کر دیں؟ اگر آپ گھبراہٹی ہیں تو گھبرا لیں. آپ بار بار پوچھتی ہیں, یہ تو میں نہیں بتا سکتا. اچھا, لیکن مجھے چلے آپ سدرا, مجھے پہلے یہ بات بتائیں, آپ نے یہ تقریر سنی ہے یا اخباروں میں پڑھی ہے؟ سر میں نے یہ تقریر سنی بھی ہے, بلکہ ہمارے پاس تیار موجود ہے. ہم اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہمارے جو چیدہ نکات ہیں اس سب میں سے وہ ہمارے ویورز کو سناتے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس, اور اس کے بعد واپس آ کے مزمل سے دوبارہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں. وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے. وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال. اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے. اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں. یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. خاندان میں ایک فرد کے لیے اسکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے, تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے, اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے. جی جناب علی, اب ہمارے ساتھ مزمل اسلم تو موجود ہیں ہی, ترجمان وزارت خزانہ, لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا رد عمل ہے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ عمران. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ سے پہلے, وزیر اعظم کی اسپیچ سے پہلے, منسٹر آف انفارمیشن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سب سے بڑے ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا جانا ہے, لیکن پھر اسی تقریر میں ہم نے یہ اندیا بھی سنا کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا, گیس ناپید ہوگی. تو کیا یہ بھی ریلیف کا حصہ ہے آپ کے خیال میں؟ سدرا بہت شکریہ آپ کا. ایک تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ پیکج ہے کیا, اس کو سمجھ لیں یہ صرف 3 آئٹمز ہیں جی جو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں, اور یہ بنیادی 3 آئٹمز ہیں. ایک آٹا ہے, ایک گھی ہے, اور ایک جو ہے وہ دالیں ہیں کچھ. اب یہ اگر 5-6 لوگوں کا گھر ہے تو اس میں یہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں 4 سے 5 ہزار روپے کی استعمال ہوتی ہیں. دوائی اس کے علاوہ ہے, پیٹرول اس کے علاوہ ہے, گیس اس کے علاوہ ہے, بچوں کے اسکول کے بلز اس کے علاوہ ہے, کرایہ اس کے علاوہ ہے, آنے جانے کا خرچہ اس کے علاوہ ہے, ٹرانسپورٹیشن جس کو کہتے ہیں,
اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو مجھے اس وقت یاد بھی نہیں ہے. اب پھل، سبزیاں، گوشت، ساری چیزیں اس سے ہٹ کے ہیں. صحیح. تو وہاں خرچہ بہت بڑا بن جاتا ہے. ٹوٹل خرچہ اگر 25,000 روپے میں ایک 5 لوگوں کے کنبے کو آپ چلانے کی کوشش کریں تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں چل پائے گا. صحیح. اب اس 25,000 میں حکومت نے کتنا ڈالا ہے یہ بڑا سوال ہے. کل یہ سوال لے کر، کیونکہ وزیر اعظم نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں نے کچھ حکومتی لوگوں سے رابطہ کیا، پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ یہ دیں گے کیسے. صحیح. اب وہ دیں گے کیسے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تقریباً 4,000 کا انہوں نے پیکج بنایا ہوا ہے. کہ لگ بھگ 4,000 روپے کی یہ ٹوٹل گنجائش ہوگی. اس میں سے کچھ 1,000 روپے یا 1,200 اس کے آس پاس کا یہ منی ٹرانسفر ہوگا ان لوگوں کے اکاؤنٹوں میں. صحیح. تاکہ 30% اس کا اتنا ہی بنتا ہے، یعنی 4,000 کا اگر وہ ان کا اندازہ ہے کہ 3,600 سے 4,000 کے بیچ میں بنے، 1,200. جی. تو اس حساب سے یہ بہت تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں، لگ بھگ 1,000 روپے یا 1,000 روپے سے 100-200 روپے اوپر. اب جس آدمی کا 25,000 میں گزارا نہیں ہو رہا تو اس کا 26,000 میں بھی گزارا نہیں ہوگا. یہ مشکل ہے. یہاں لوگوں کے لیے لانگ ٹرم چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہنگائی ہم تو جب سے بچپن سے سن رہے ہیں بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس وقت بے شک انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی چیز آئی ہوئی ہے، لیکن ہماری مہنگائی سے نمٹنے کی، اپنی آمدن کو بڑھانے کی پلاننگ کوئی نہیں ہے. دنیا کو یہ چیزیں اتنی زور سے امپیکٹ اس لیے نہیں ڈالتی کہ وہاں پہ آمدن ساتھ بڑھتی ہے. بالکل. ہمارے یہاں پہ آمدن ساتھ نہیں بڑھ رہی. اگر آپ حکومت پاکستان کے بجٹ کی بات کریں تو ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو بڑا ریلیف دے ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو باہر سے پیسے لینے پڑیں گے، پھر آپ کو بہت بڑا خسارہ پڑ جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی اماؤنٹ انہوں نے ٹوکن منی کے طور پہ کہ کئی لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے، انہوں نے اس کی کوشش کی ہے. صحیح. لیکن اگر آپ ایک عام آدمی کے بجٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ کوشش اتنی مضبوط اور مؤثر کوشش نظر نہیں آتی. اچھا، اب یہ عمران کا ویو تھا. مجھے تو کافی دیر سے مزمل صاحب سے ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ میں موقع نہیں دے رہی یا مجھے بہت زیادہ چیزیں نیگیٹو لگ رہی ہیں. کیا کہیں گے مزمل؟ 4,000 کا ٹوٹل بنتا ہے، اس میں بھی آپ 1,000 روپے لوگوں کو دے پائیں گے، 1,000-1,200. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کا بالکل صحیح کہا عمران نے، 25 میں گزارا نہیں ہو رہا، وہ 26 میں کیسے گزارا کرے گا؟ اور ابھی بھی یہ ابھی خواہش ہے. کب ٹرانسفر ہوں گے، کب آپ کے پاس یہ پیسہ آئے گا، یہ سوالیہ نشان ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، وہ عمران کی جو بات ہے، عمران جو ہے وہ ایک آدمی کے بجٹ کو لے کے چلا ہے. کسی کا 25 میں گزارا نہیں ہے، کسی کا 50 میں نہیں ہے، شاید میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جس کا جہاں گزارا نہیں ہو حکومت اس کو اتنے پیسے دے دے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو خود آپ نے بھی ابھی سن لیا کہ 260 ارب روپے جو آلریڈی لوگوں کو بٹ رہے ہیں، اس کے اوپر 120 ارب روپے، پھر اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ سبسڈیز ہے. یعنی کہ جو لائف لائن کنزیومر جو بجلی لیتا ہے 200 یونٹ سے نیچے، اس کو صرف 2 روپے یا 3 روپے یونٹ ملتی ہے، جو ہم 17-18 روپے لیتے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کنسیشنز کو ایڈ کریں تو اگر وہ آج کنسیشنز وڈرا ہو جائیں تو وہ لوگوں کے بلز کہیں سے کہیں نکل جائیں. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ٹف ٹائم میں یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,000 روپے سے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، عمران کو نہیں پڑے گا، آپ کو نہیں پڑے گا. آپ کی بات سر آنکھوں پہ. سوال ہمارا یہ ہے، آپ نے خود کہا کہ ہینڈ آؤٹ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے پاس جتنے پیسے کم پڑ رہے ہو حکومت ان کو اتنے پیسے دے دے. ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے 260 ارب روپے کا ہینڈ آؤٹ پہلے دے کے چلے جی، اس کی ضرورت تھی، ہم نے معیشت کو سہارا دیا کووڈ میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1,000 روپے کی خرچی بانٹنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو پہلے تنقید کی جاتی تھی کہ جنگلہ بس بنا دی، ایٹ لیسٹ کچھ بن کے کچھ انفراسٹرکچر سامنے آیا، تب بھی آپ نے مزدوروں کو دہاڑی دینی ہے، لیکن کوئی انفراسٹرکچر، کوئی لانگ ٹرم چیز تو بن کے آ رہی ہے. اس طرح تو ہم پیسے خرچے چلے جا رہے ہیں اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سیو پیپل، بٹ واٹ آر وی گیٹنگ ان ریٹرن؟ اس کو کوشچن نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں، میں آپ کو اس کوشچن کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کوشچن بالکل کریں. آپ کو پتا ہے 1970s کے بعد پاکستان میں ڈیمز نہیں بنے تھے. اس وقت آن دا گراؤنڈ 4 ڈیمز پاکستان میں بن رہے ہیں آفٹر 50 سال کے بعد. پھر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جتنی پاکستان میں سڑکیں جو ہیں 2018 تک بنی تھی، اس کا 50% سے زیادہ جو ہے اس حکومت نے 3 سال میں بنا دی. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں اکنامک گروتھ کی بات کر لیں، 5% اکانومی گروتھ کر رہی ہے، 13% سے انڈسٹری کر رہی ہے، ایگریکلچر میں ریوائول آ گیا ہے، انکمز آنا شروع ہو گئی ہے. پھر آپ کو میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں، یہ 260 ارب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ صرف کیش ہینڈ آؤٹس ہیں؟ ٹھیک ہے. 2 لاکھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے سکلڈ کیا ہے.
نمبر 1. پھر یہ آپ اس کا دوسرا پارٹ بھی پڑھا, ابھی آپ نے سنایا ہے کامیاب پاکستان اور مزمل, اس کی فہرست بہت لمبی ہے. وی آر گوئنگ ٹو ہیو another ریگارڈنگ, لیکن آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو ایک صرف سوال میں عمران سے کر لوں, میرے پاس وقت کم ہے. عمران, I'm so sorry, میں آپ سے زیادہ بات کرنا چاہتی تھی, بس ایک سوال کا مجھے جواب دیجیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ میڈیا اپنی مہنگائی کے اوپر رپورٹنگ صحیح کر لے. ہم شاید جو بتا رہے ہوتے ہیں ان میں ان کو لگتا ہے کہ فیکچوئل رپورٹنگ نہیں ہے, تو کیا میڈیا اپنی رپورٹنگ صحیح کر لے گا, مہنگائی کم ہو جائے گی؟ جی عمران. دیکھیے سیدھا پاکستان میں ساری مہنگائی ایسے ہے بھی نہیں کہ وہ مہنگائی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے یا عالمی جو بحران ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت ساری مہنگائی ہم نے خود کی ہوئی ہے اور اس پہ ہمارا میڈیا کا کوئی فوکس نہیں ہے. صحیح. میرا یہ ماننا ہے کہ میڈیا کو یہاں پہ بھی رول پلے کرنا چاہیے. ہاں, جو وہ میڈیا سے شکایت کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ جزوی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن کلی طور پہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. میڈیا کے کہنے یا نہ کہنے سے مہنگائی کم یا زیادہ نہیں ہوگی, لیکن میڈیا کو ٹھیک چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اب آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس چوک میں جائیں آپ کو وہی سبزی کسی اور پیسوں کی ملتی ہے, اگلے چوک میں جائیں کسی اور پیسوں کی ملتی ہے, اس سے اگلے چوک میں جائیں کسی اور پیسوں کی ملتی ہے. اسی طرح گوشت کا ریٹ ہے, اسی طرح دکانوں کے اوپر چیزوں کا ریٹ ہے, کپڑے کا ریٹ ہے. ہر آدمی نے اپنی الگ دکان بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز کی اپنی منمانی قیمت اس نے پھل کی, سبزی کی, دیگر چیزوں کی مقرر کی ہوئی ہے. صحیح. جس کا جہاں داؤ لگ جائے. ویسے سرکاری ریٹ میں 55 روپے کلو آٹا ہے, 1100 روپے کی 20 کلو کی بوری. جی, 20 کلو والی جو ہے 1100 روپے کی. اب یہاں پہ مارکیٹ میں کئی جگہوں پہ ملتا ہے, بیشتر جگہوں پہ داؤ لگاتے ہیں, کوئی 70 روپے کلو بھی بیچ دیتا ہے, 65 روپے کلو بھی بیچ دیتا ہے. جہاں جس کا داؤ لگایا, مصنوعی شارٹیج تھوڑی سی پیدا کی, آٹے کی قلت ہے جی, آج آٹا نہیں آ رہا جی, ہم ایک توڑے سے زیادہ دے نہیں سکتے جی, وہ اس طرح کی باتیں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا ایک آدھے دن اور پھر منافع کے اوپر بیچ دیا. صحیح. سرکار کا میکینزم نہیں ہے. گڈ گورننس تو اس کو کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اور ان کا جو سسٹم ہے وہ 1 منٹ میں پہنچ جاتا اور پکڑ لیتا. بالکل کہ جناب آپ کے ایبسولوٹلی. تو ناؤ واٹ یو کوسچننگ از ریٹ آف دا گورنمنٹ. اس میں صرف اور صرف میڈیا سہارا نہیں دے سکتا, بلکہ جی حکومت وقت کا ماننا ہے یہ خوش آئین خبر ہے. یقیناً اس سے لوگوں کو کچھ ریلیف تو ملے گا. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. اس کے علاوہ مزمل نے جیسے ڈیٹیل کیا کہ بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے, لیکن آج ہماری گفتگو کا جو مرکز تھی وہ ان کی اپنا اناؤنس کیا ہوا ریلیف پیکج تھا اور اس کا پڑنے والا اثر تھا. بہت شکریہ. عمران ہمارے ساتھ موجود تھے, مزمل ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں کچھ اور سٹوریز کے ساتھ. اسٹے ود اس.